بہت ہی امیزنگ گیسٹ آ رہے ہوتے ہیں جس میں ہم ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹوڈے وی ہیو این امیزنگ گیسٹ. ہی از دا فاؤنڈر آف TMC. By the time I completed my undergrad, so I was sort of sure that this is something that I wanted to pursue as a career. مجھے آن لائن میں نے ایک انسٹرکٹر ڈھونڈا اس کے اندر I got trained on business intelligence module of SAP. بیس آپ کا SAP تھا. So I got trained myself on SAP. کیا آپ نے یہ سوچا تھا کہ میں اتنی بڑی آرگنائزیشن کو میں یہاں تک. One thing that obviously I got a head start کہ right after my undergrad I started the company. Aspirations تو ہوتی ہیں اس وقت بھی. The aspirations was کہ this is something that I wanted to do. پوٹینشیل ہے, بچے ہیں بھی, بٹ obviously they are not ready to market. جب وہ گریجویٹ کر کے نکلتے ہیں پھر ان کے لیے it's entirely a different market. But I think the organizations like TMC وہ کافی اپنا training the new talent. There's a very strong جو ہمارے پاس fresh resources آ رہے ہوتے ہیں نا, مطلب پہلے 2-3 سال تو they are focused on their training as well. I think we as a company give them the right sort of, if we give them the right sort of growth. پاکستان میں تھوڑا سا چینجز یہ بھی آ رہی ہیں کہ AI پالیسی پہ کام ہو رہا ہے, اینڈ دین ابھی آئی گیس کرپٹو کرنسی کی بھی کوئی کاؤنسل بنی ہے, اینڈ دیر آر لاٹس آف ادر تھنگس جہاں پہ ڈیجیٹل کی طرف زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. We do a lot of digital transformation projects for government sector. میرا ویو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر چونکہ پاپولیشن زیادہ ہے نا, if a digital transformation initiative is done right, it has huge impact. السلام علیکم جی, دس از کنول مسرور ود اندر ایپیسوڈ آف CXO پوڈکاسٹ ٹاک آف دا ٹاؤن. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم زیادہ تر IT اور ٹیکنالوجی پہ بات کرتے ہیں, اور پاکستان میں جس طرح IT اور ٹیکنالوجی گرو کر رہا ہے, اسی طرح ہمارے ساتھ بہت ہی امیزنگ گیسٹ آ رہے ہوتے ہیں جس میں ہم ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹوڈے وی ہیو این امیزنگ گیسٹ. عبدالحسیب صاحب ہیں. ہی از دا فاؤنڈر آف TMC. ایک امیزنگ آرگنائزیشن ہے, بہت کم ٹائم میں انہوں نے گرو کیا ہے. تو لیٹس ویلکم ہم. سر السلام علیکم. جی السلام جی. تھینک یو سو مچ سر جوائننگ. جی مائی پلیجر. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو. حسیب بھائی, آپ سے ملاقاتیں تو ہوتی رہیں, بٹ ان ڈیٹیل آئی آلویز وانٹیڈ ٹو لرن لاٹس آف تھنگس فرام یو. عبدالحسیب بھائی, کہاں کیا جرنی شروع ہوا, کہاں کی جو ہے صحرا کی جو ہے خاک چھانی ہوئی ہے, تو وہ تھوڑا سا وڈ لائک ٹو نو. تو جی بیسکلی ویئر آئی اسٹارٹیڈ بفور آئی اسٹارٹیڈ TMC, سو واٹ آئی ڈیڈ واز I was fortunate enough کہ A levels کے بعد I got an admission at LUMS. I was a business major and economics major at LUMS. تھوڑا سا ٹیک مطلب سیوی میں شروع سے تھا, تو I got a chance کہ in my sophomore year I got a chance to implement an ERP for my father's business. اچھا. تو ان کے لیے ایک چھوٹا سا ERP ہوتا تھا اس وقت, Peachtree, تو وہ میں نے امپلیمنٹ کیا. اور پھر جونیئر ایئر نیکسٹ ایئر آئی سمر جو ہوتا تھا سمر ویکیشنس کے اندر آئی ڈیڈ دا سیم فار کمرشلی فار این انٹرپرائز کمپنی. ایک ماڈولر فرنیچر کی کمپنی تھی, ایک اسٹیل مل تھی, تو جو 2 جگہ کمرشلی میں نے امپلیمنٹ کیا, اسے تھوڑے بہت مجھے اس کی فی بھی مل گئی. تو بائی دا ٹائم دیٹ آئی واز ڈوئنگ مائی انڈر گریڈ, تو بائی دا ٹائم آئی کمپلیٹڈ مائی انڈر گریڈ, تو آئی واز سارٹ آف شیور کہ دس از سم تھنگ دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو پرسو ایز اے کریئر. تو واٹ آئی ڈیڈ واز میں نے تھوڑا سرچ کیا کہ واٹ از دا بیسٹ ERP آؤٹ دیئر. تو SAP واز دا گولڈ اسٹینڈرڈ ان ٹرمز آف ERPs آؤٹ دیئر. تو واٹ آئی پرسوڈ واز کہ یار ہاؤ ٹو گیٹ ٹرینڈ آن SAP. سو مجھے آن لائن میں نے ایک انسٹرکٹر ڈھونڈا اس کے اندر آئی گاٹ ٹرینڈ آن بزنس انٹیلیجنس ماڈیول آف SAP. اور وہ ٹریننگ کے بعد پھر ایک پروجیکٹ چل رہا تھا اس وقت K Electric کا, تو آئی گاٹ اے چانس ٹو ورک آن دیٹ پروجیکٹ فار آلموسٹ 10 months. اور اس کے بعد مطلب پھر آئی اسٹارٹیڈ TMC. سو دیٹ واز سارٹ آف مائی انٹرسٹ ان وائی ٹو گیٹ ان ٹو ERPs ٹو بگن ود اینڈ وائی SAP اسپیسیفکلی. بیس آپ کا SAP تھا؟ جی بیس میرا SAP تھا. تو آئی گاٹ ٹرینڈ مائی سیلف آن SAP. میں کمنگ ان فرام این بزنس ڈگری اینڈ دین سارٹ آف شفٹیڈ مائی سیلف تھرو سیلف لرننگ آن ٹیکنالوجی, اینڈ دین آئی سارٹ آف اسٹارٹیڈ TMC after 1 year of my undergrad degree. Which year? So that was 2010. So I did my undergrad 2009. Matlab I got trained in 6 months. Then 2010 more or less I was at K Electric. By the end of 2010 I started TMC. Very nice. So the idea behind was کہ آپ نے system integration کی طرف جانا تھا اور ERP mainly. So the base was جیسے آپ نے بتایا SAP ہے. اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ کیا آپ نے یہ سوچا تھا کہ میں اتنی بڑی آرگنائزیشن کو میں یہاں تک اتنے کم ٹائم کے اندر, کتنا ٹائم ہوا تھا؟ 15 years. 15 years. It's a long journey. دیکھیں, so one thing that obviously I got a head start کہ right after my undergrad I started the company, so that was one. Aspirations تو ہوتی ہیں اس وقت بھی. The aspirations was کہ this is something that I wanted to do.
اینڈ اس کے پیچھے جو ڈرائیو تھی دیٹ واز کہ یار مطلب دا فیوچر آف بزنسز مطلب 2010 کے اندر اف یو لک ایٹ واٹ از دا فیوچر آف بزنس, تو یہ چیز تو بہت کلیئر تھی کہ بزنسز آر گوئنگ ٹو رن آن IT systems and enterprise systems are going to be an essential ingredient to run bigger, smaller organizations. So there is definitely a future, that is one. پھر یہ تھا کہ جو اپنے ٹارگیٹس تھے وہ یہ تھے کہ آئی وانٹ ٹو بلڈ دس کمپنی آف ایز اے سسٹم انٹیگریٹر کمپنی اینڈ گرو دس کمپنی ٹو دا میکسیمم. اب کہاں تک جائیں گے, کتنے جائیں گے, کیا گرو کریں گے, آئیڈیاز نہیں تھے, لیکن یہ ضرور پتا تھا کہ یار آئی وانٹ ٹو رن ایز فاسٹ ایز آئی کین. سو یہ 4C کیسے کیا آپ نے؟ آئی تھنک اس ٹائم پہ اٹ واز ویری ارلی, اور میں سمجھتا ہوں SAP واز دا موسٹ ایکسپینسو لائسنس آئی گیس. تو کیسے یہ 4C کیا آفٹر گریجویٹنگ کہ جی مارکیٹ سائز کتنا ہے, کون کون سی آرگنائزیشنز ہیں جہاں پہ ہو سکتا ہے؟ تو وہ کیا کوئی ایک ریسرچ تھی یا آپ نے کہا کہ نہیں آئی گو ود دا فلو کہ جی ٹھیک ہے میں خود مارکیٹ ایکسپلور کروں گا اور ایک نیڈ جنریٹ کروں گا؟ جی اچھا دیکھیں, سو دا مین ڈرائیو بیہائنڈ اٹ واز دیٹ واٹ ایور مطلب ٹیکنالوجی کے اندر یو ہیو ٹو بی آن دا لیٹسٹ, سو دیٹ از ون. تو SAP واز دا گولڈ اسٹینڈرڈ ان ٹرمز آف ERP, سو دیٹ واز اے نو برینر. But within SAP as well, where I started was business intelligence and data. Matlab data and business intelligence was back in 2010, that was something which was just coming in. And I could already see based on the research that I did that this is where the future of business is going to be and this is how businesses are going to be using all of this information. And that was sort of the gap there as well. سسٹم تو لگنا شروع ہو گئے تھے لیکن ان سسٹم سے جو انفارمیشن آ رہی تھی, وہ جو ڈیٹا تھا اس کے اوپر انالیٹکس, ڈیش بورڈ, دا ابیلٹی ٹو کنزیوم ڈیٹا, یہ چیزیں مسنگ تھیں. سو دیٹ از وائی اسپیسیفکلی آئی سلیکٹڈ BI اینڈ آئی سلیکٹڈ SAP primarily because it was sort of the gold standard in terms of an enterprise system. So that was the reason behind selecting BI and SAP. Excellent. So پھر آپ نے کوئی ایکسپینشن کی طرف کس ٹائم پہ آپ نے پلان کیا؟ واز دیر اینی اسپین جہاں پہ آپ کو کوئی ڈفرینٹ چیلنجز آئے جہاں پہ آپ نے کہا کہ نہیں یار مطلب یہ ایک چیلنجنگ ٹائم آ گیا ہے, اینڈ دین پھر آپ نے اس کو ایکسپینشن کی طرف لے گئے اور اب ماشاء اللہ آپ بہت ساری اور چیزوں میں بھی کر رہے ہیں. دیٹ وی ووڈ لائک ٹو نو کہ اور کون سے ورٹیکلز ہیں جس کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, سو ایز پارٹ آف مائی جرنی نا فرام مطلب 2010 to 2016 it was a very smooth sailing ride. So basically we got first few projects in Pakistan, we built a small team here. Then in 2012 I got my first international project, that was Orange Telecom out of Jordan. اور پھر 2012 کے اندر ہی ہمیں جوائنٹ مطلب ایک JV کے اندر ایک پروجیکٹ مل گیا ایز اے جوائنٹ وینچر ود اے لوکل کمپنی ان UAE کے اندر. وہ اس وقت ہوتا تھا دبئی ایلومینیم اینڈ ایمریٹس ایلومینیم, مطلب دوز ور لارج کسٹمرز, دے ناؤ آر کالڈ ایمریٹس گلوبل ایلومینیم, ون آف دا لارجسٹ سیٹ اپس ان UAE اٹ سیلف ایز ویل. تو ان کا ہمیں پورا پورٹ فولیو مل گیا, پروجیکٹ مل گیا یہی BI سائٹ کے اوپر. سو آئی واز ورکنگ آن دوز پروجیکٹس انٹرنیشنلی ایز ویل. تو 2016 تک اٹ واز ویری اسموتھ سیل پر سے. ہمیں جو پہلا ریئل چیلنج آیا تھا نا فار گروتھ, دیٹ واز ان 2016, کیونکہ آئی واز مائی سیلف بیسڈ آؤٹ آف UAE ایز ویل. تو 2012 سے 2016 تک آئی واز بیسڈ آؤٹ آف UAE, اور وہاں کی مارکیٹ کے اندر ہی وی آر ورکنگ اگریسولی. بیک آفسز پاکستان کے اندر تھے. پھر 2016 کے اندر دیر واز اے ڈاؤن ٹرن ایز ویل ان UAE اٹ سیلف ایز ویل, اور وہاں پہ کچھ لوکل چینجز بھی ہوئیں ود دا پارٹنرز دیٹ وی آر ورکنگ ود, جو پارٹنر کمپنیز جن کے تھرو کام کر رہے تھے. تو وی ہیو ٹو ری فوکس آور سیلس. سو دیٹ از وین وی بوتھ اسٹارٹیڈ ٹو لک elsewhere, including Pakistan as well, for growth opportunities as well. So at that particular time we were almost 30 people, still very niche, very focused around BI, one area, niche set of clients. تو پھر 2016 سے لے کے 2020 تک we focused on local market in Pakistan. اینڈ 2020 کے اندر وی ور مطلب نیٹ نیو ریونیو کی مد میں آپ سمجھیں وی ور دا لارجسٹ پارٹنر ان ٹرمز آف SAP. تو پھر پاکستان کی مارکیٹ میں وی ور ایبل ٹو میک اے مارک بائی 2020. پھر 2020 سے لے کے 2023 تک کا جو جرنی رہا تھا, وی ور لیٹس سے دا ٹاپ پارٹنر فار SAP, وی ور گروئنگ ایز ویل. ان 2023 وی ایکوائرڈ سیمنس وچ واز پریویسلی دا پائنیئرز آف SAP ان پاکستان. ان کا جو SAP بزنس تھا دیٹ واز ایکوائرڈ اینڈ مرجڈ ود ان TMC. تو ہم نے وہ کیا. اچھا, اس کے بعد ونس وی ور دیئر, سو وی ہیڈ میجورٹی مارکیٹ شیئر ان ٹرمز آف implementations and the SAP services in Pakistan. So that is when we started to seek how to diversify. And there are many other areas that organizations required where we can add a lot of value. So that is when we started to diversify. We need to do cyber as well. We need to go more deeper into
data. We need to do a lot more in terms of talent growth as well and building new talent as well. So since 2023, these past 2 years, so we have been really focused on our diversification, both territorial, which is expanding ourselves internationally, as well as from a solution side as well. Okay, how do we expand into new areas as well and take our expertise and specialization of implementing SAP and digital transformation in other industries and other solution verticals. Excellent. So this is what we have been up to. So I guess एक वो भी है ना Mendix, उसको भी आप लोग शायद मैनेज कर रहे हैं, जो एक लो कोड है I guess. जी बिल्कुल, we do Mendix as well, and then we do a lot of stuff on AI as well, which is literally in everything that we do now. Plus we do a lot of work on AI. डेवलपमेंट की तरफ भी हैं. जी बिल्कुल. So हम करते ये हैं कि देखें, prime काम तो has been SAP, so still let's say 90% of our business is SAP. But then there are a lot of periphery applications as well, portals that you have to develop on top of SAP. That is where we got into custom development. Low code, no code, and I strongly believe it is going to be more and more now as we evolve in technology. Is there as well one of the portfolios that we carry? AI is sort of coming into everything that we are doing, including SAP, custom development, everything that we do as well. Plus, in addition to that, I think how data is being worked upon, is being handled, and the importance of data generally, उसके ऊपर हम पहले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे. शुरू से हम मतलब the origins of the company was BI and data. तो उसके ऊपर still we are very focused around data as well. So I think I'll call it custom development, enterprise applications, and then data. These are the three main areas. Very nice. तो अभी head count कितना है? अब जी we are almost approaching 1,000 people as an organization. माशाल्लाह, it's a big number. हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह. So ये जो एक myth है कि पाकिस्तान is a difficult market to work for, especially for the entrepreneurs. उसमें आपका क्या input है? Because you know आपके पास तो you have lots of opportunities to go abroad और बाहर आप establish करें. So why Pakistan? देखिए, so पहली चीज़ तो ये है कि देखें, we are very specialized in terms of what we do. Even if and what is that specialization? पाकिस्तान के अंदर जो बड़े IT के setups हैं, जितने भी हैं, mostly they are focused upon staff augmentation, time and material based work for international markets. That is where majority of the growth is. So that is what they're doing. What we are focused on is doing end-to-end digital transformation. So we pick up milestone-based, deliverable-based projects, जहाँ हम कहते हैं अपने customers को जी will deliver value, will come in. आप हमें एक deliverable-based काम देंगे to implement an ERP or an HR transformation objective or a company-wide transformation objective, and we'll move the needle overall on the transformation from point X to point Y, and this is how we are going to do it using the tools. So we pick up milestone-based, deliverable-based, outcome-based work that we deliver. So, and that is very different in terms of what we do. And we want to expand to international markets doing exactly the same. And in order to do that, if we don't have specialization in what we do now, we cannot go to external markets. They don't value you. If you are not expert in what you do, you are nowhere. So that is why it was very important that whatever we do, we should be very, very good at it. So that is what we achieved by working in Pakistan. देखिए, overall जो problem है ना, जो कहते हैं कि market challenging है, that is, I think, general perception of services in Pakistan. तो मैं इसकी एग्जांपल इस तरह देता होता हूँ कि अगर आप सर्वे करवाएं ना, नॉर्मल आप लोग बिठा लें 20-30 एक कमरे के अंदर, उनसे आप पूछें कि यार ये एक चीज़ पड़ी हुई है, इस चीज़ की कीमत कितनी होगी, दे विल बी एबल टू टेल यू एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कि यार इतनी अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू मुझे लग रही है. लेकिन अगर आप वही चीज़ सर्विसेज के लिए पूछेंगे ना, अब वो चाहे प्लम्बर की सर्विस हो या IT की सर्विस हो, वो उसकी वैल्यू इसी तरह से ना शायद बता पाएँ, या जो वेरिएंस हो वो बहुत ज़्यादा हो, एक बंदा कुछ सोचता हो, एक बंदा कुछ सोचता हो. तो IT भी चूँकि एक सर्विसेज ही हैं, एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज जिस तरह वैल्यू किया जाता है ना सर्विसेज को, वो बहुत डिफरेंट है. आप एक एंटरप्राइज प्रॉपर कॉर्पोरेट एंटरप्राइज से जाके पूछेंगे सर्विसेज की वैल्यू, दे विल वैल्यू इट कम्प्लीटली डिफरेंटली. आप एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जाके पूछेंगे, दे विल वैल्यू इट डिफरेंटली ऑल टुगेदर बेस्ड ऑन देयर डिमांड, देयर परसेप्शन. यार ये चीज़ तो यार हो ही जाती है, इसके अंदर कौन सी बड़ी बात है, एक बंदा लगाओ 2 महीने लगेगा कर देगा, इस तरह करके, एंड दे वैल्यू इट डिफरेंटली. Whereas in international markets, services and how they value services is very, very mature. You go to US, they'll be able to give you mandate rates for everything,
from an electrician to a plumber to a .NET developer to a Python developer to an AI engineer, everything in between. So that is, I think, maturity of the market. So the first challenge that we face is the maturity of the market on how services are perceived in general. So I think that is where a lot of education is required of the clients as well. کہ یار دیکھو the services are different in what you want to achieve as well. And if you want to achieve outcomes, you need to have people who literally know more than that already the client knows, plus they should be able to add value. تو وہ لوگ ہوں گے which are paid well as well, and you need to have those people on the project in order to produce the outcome. تو وہ جو education required ہوتی ہے نا, that is what makes it difficult. اور یہ آ جاتی ہے الٹیمیٹلی. دیکھیں جہاں ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے, سکسیزفل آؤٹ کمز ہیں, وہاں دیکھیں پروجیکٹ کرنے کے بعد یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کلائنٹ کو, وائی اے گڈ سسٹم انٹیگریٹر از ریکوائرڈ, واٹ اے گڈ ٹرانسفارمیشن انجینئر لکس لائک, اور وہ کیوں ہونا چاہیے پروجیکٹ کے اوپر, دا ویلیو دیٹ دے برنگس ٹو اے پرٹیکولر بزنس پروسیس. یہ ریئلائزیشن آ جاتی ہے, لیکن پروجیکٹ ختم ہونے تک, جب پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو نہیں آتی. سو دس از ویئر وی آر ایٹ. اچھا, and I'll just like to add here as well, دیکھیں building on the same as well, now that we are focusing more on international markets and we are very now export oriented as well, lekin only after we were able to achieve success locally here, and expansion will only be possible if our anchor market, which is Pakistan, is strong. That is where we build talent, that is where we build innovation, that is where we build our delivery strength. And it has to be anchored in this market itself. So this is very important, at least for TMC. Excellent. So جیسے as you mentioned کہ ہمیں جو کور ہمارا ہے دیٹ از پاکستان, اینڈ آئی تھنک جو سب سے بڑا پوٹینشیل میں سمجھتا ہوں دیٹ از ہیومن کیپٹل ان ٹرمز آف جو ٹیلنٹ ہمارے پاس ہے. سو obviously جس طرح آپ اس کو گرو کر رہے ہیں, ڈو یو تھنک کہ وی ہیو سفیشینٹ ٹیلنٹ اور ہم ریٹین کر پا رہے ہیں؟ ابھی بہت ساری فینسی چیزیں بھی آ گئی ہیں کہ وہ فری لانسنگ کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں, اینڈ مینیجنگ نمبر آف 1000 پیپل از اے ویری سگنیفیکنٹ نمبر آئی مسٹ سے, اینڈ کنگریچولیشن فار ریچنگ آؤٹ دس نمبر, اور یہ اتنی فیملیز مینیج کر رہی ہیں, سو ہیڈس آف. تو اور یہ آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ بہت ہی کوئی لمبا جرنی نہیں ہے آپ نے, کیونکہ جب ایکسپینشن پلان کیا تو اس ٹائم پہ آپ نے تو جو لوکل ٹیلنٹ ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا وہ ہے ریٹین کرنا, اور پھر میں کچھ اور ایک دو چیزیں بھی پوچھوں گا, میرے کافی سارے کویشچن پڑے ہوئے ہیں. سو فرسٹ یس, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیلنٹ لوگ بہت ہیں, اور شاید ان کو ڈگریز وغیرہ بھی دی جاتی ہیں, لیکن کنزیومیبل پروڈکٹیو ٹیلنٹ جو ہے نا وہ بہت کم ہے. دیٹ از نمبر 1. اچھا, نمبر 2 کہ ہم جس انڈسٹری کے اندر ہے ہمارے لیے تو را مٹیریل از ٹیلنٹ. تو وی ول ناٹ بی ایبل ٹو گرو اف وی ڈونٹ ہیو را مٹیریل, وی ول ناٹ بی ایبل ٹو پروڈیوس مور آؤٹ کمز, وی ول ناٹ بی ایبل ٹو پروڈیوس مور ریونیو اور مور ایکسپورٹس اگر ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہوگا. سو ٹیلنٹ از دی موسٹ بیسک اینڈ موسٹ گرینول انگریڈینٹ فار گروتھ آف اینی آئی ٹی کمپنی وچ از مسنگ. ہمارے یہاں اف یو وانٹ ٹو ڈیولپ ٹیلنٹ نا, تو ٹیلنٹ ڈیولپ خود ہی کرنا پڑے گا ہمیں, کیونکہ دیکھیں یونیورسٹیز میں تو ایس اے پی آج کی ڈیٹ پہ تو نہیں پڑھایا جاتا, ہم کوشش کر رہے ہیں اس کے اوپر, لیکن جو بھی ہمیں خود ٹرین کرنا پڑتا ہے. بائی دا ٹائم وہ ایس اے پی پڑھائیں گے 4 اور نئی چیزیں آتی ہیں. تو میرا تو دیکھیں ہمیشہ ٹیلنٹ کے بارے میں ایک براڈر پرنسپل یہ ہے کہ ٹیلنٹ دریا کی طرح ہے. پانی آتا ہے دریا کے اندر اور گزر کے چلا جائے گا. دریا خشک تب نہیں ہوتا جب پیچھے سے پانی آنا بند نہیں ہوتا. تو اگر یو ہیو سفیشینٹ سپلائی آف ٹیلنٹ کمنگ ان, تو ٹیلنٹ ول آلویز بی دیر. تو اگر ہمارا ٹیلنٹ باہر جا رہا ہے, یا ہم جسے برین ڈرین کہہ رہے ہیں, اٹ از اے ویری گڈ پرابلم ٹو ہیو ایز ویل ایز اے کنٹری, اگر ہم وہ سپلائی والی سائڈ مسلسل جاری رکھیں. ہمارے نیبرنگ کنٹری نے اسی طرح گرو کیا. اچھا, اب دیکھیں ٹیلنٹ کے اوپر میں یہ بھی, ٹیلنٹ ٹرین کیسے ہوتا ہے. سو ہاؤ ڈو یو ٹرین ریسورس, اسپیشلی ایز اے سسٹم انٹیگریٹر اینڈ ایس اے پی ریسورس. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ وہ چیز ہے اس کے. دیکھیں جو ٹریننگ ہے نا, ٹریننگ 3 ماہ کی آپ کسی کو ٹریننگ کروائیں گے نا, اس کو آپ کتاب پڑھا دیں گے, اس کو یو ول ٹیل دا پرسن ان تھیوری واٹ ایس اے پی از, ہاؤ اٹ ورکس, وہ چیز ان کو ہو جائے گی. پرابلی ایس اے پی کی سرٹیفکیشن بھی کروا دیں گے انہیں, تو دے بی لٹریٹ ان ٹرمز آف دا بیسک لٹریسی دیٹ از ریکوائرڈ آن ایس اے پی. لیکن ایک افیکٹو پروڈکٹیو کنسلٹنٹ وہ تب بن پائے گا ریسورس جب ایکچوئل پروجیکٹ اور ہینڈز آن کام کرے گا.
اور 2-3 سال کام کرنے کے بعد دا پرسن ول بی ایٹ دا لیول دیٹ یو ول بی ایبل ٹو independently place that particular person on a local project or an international project. Okay. تو ایکچوئل جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ تو آن جاب ٹریننگ ہوتی ہے جو وہ ایکسپیرینس سے حاصل کرتے ہیں. تو دیٹ از آئی تھنک ویئر آر پریزنس لوکلی, کہ لوکلی اتنے ویل انٹرنچڈ ہونا مارکیٹ کے اندر کمز ان ٹو آر بینیفٹ, کہ ہم لوکل نہ صرف ٹیلنٹ ٹرین کر رہے ہیں. سو وی have an organization as part of TMC called Knowledge Stream, which is part of TMC, which just focuses on talent building. اب ہم یونیورسٹیز کے پاس جا کے وہ جو 3 مہینے کا کورس کروا رہے ہیں وہ کروا رہے ہیں SAP کا, اور ملٹیپل جگہ پہ کروا رہے ہیں بیسڈ آن کہ کہاں پہ کس اسکل کی ضرورت ہے. اور ہمیں بڑا ڈائیورسیفائڈ ان پٹ چاہیے ہوتا ہے, صرف ڈیولپر نہیں چاہیے ہوتے, ہمیں فائنینس کے بیک گراؤنڈ کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں فار آر فائنینس ماڈیول آف SAP, ہمیں بزنس گریجویٹ چاہیے ہوتے ہیں فار سپلائی چین اینڈ HR ماڈیولز ایٹسٹرا, ہمیں اپنے جو ٹیکنیکل ماڈیولس کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں وہ ہم IT بیک گراؤنڈ سے لے رہے ہوتے ہیں. تو ویری ڈائیورس ان پٹ ایز ویل. وہ تمام ان پٹ لے کے ہم انہیں یونیورسٹیز کے اندر ہی ٹرین کر رہے ہیں. 3 مہینے کا جو ہمارا پلان ہوتا ہے وہ وی ٹرائی کہ وی گیٹ دیٹ کورس کورڈ وائل دا اسٹوڈنٹ از ان دا یونیورسٹی, اینڈ بائی دا ٹائم دے فنش دا یونیورسٹی وی ہائر دیم ایز این MTO, اینڈ دا MTO ول اسپینڈ سم ویئر بٹوین 6 months to 12 months before they are converted to an associate junior consultant, whereby they and all of this duration they are being trained on the projects. That is where the actual training happens. تو ہمارے یہاں جو لوکل ورک لوڈ ہے ہمارے پاس, جو اتنا سارا ہم لوکل ڈلیوری کر رہے ہیں, میں وہاں پہ اگین آئی یوز این انالوجی, وہ جس طرح ڈاکٹر ٹرین ہوتے ہیں نا, ایگزیکٹلی وہ ایگزامپل ہے کہ ڈاکٹر دیکھیں پہلے MBBS کرتے ہیں, سو دیٹ از دا 3 months ٹریننگ. اس کے بعد وہ ایک سینئر ڈاکٹر کے ساتھ راؤنڈس کر رہے ہوتے ہیں ایز ریزیڈنٹس ایز ویل. وہ ڈاکٹر جا رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ 4 جو ہیں وہ فریش ڈاکٹرز ہوتے ہیں, اینڈ ڈاکٹر جب مریض کو دیکھ رہا ہوتا ہے, بات چیت کر رہا ہوتا ہے, سلوشن دے رہا ہوتا ہے, یا ان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اچھا کیا مرض ہے, اس کا علاج کیسے کروں گا میں, ایٹسیٹرا. وہ ان سب چیزوں سیکھ رہے ہوتے ہیں. دیٹ از ہاؤ وی ٹرین آر MTOs ایز ویل, کہ سینئر کنسلٹنٹ کلائنٹ کے ساتھ کنورس کر رہا ہے, اس سے وہ سیکھ رہے ہیں کہ پرابلم کیا تھی, سلوشن کیا بنایا ہے انہوں نے, اور سلوشن ڈلیور کیسے کیا ہے, سو آن سو فورتھ. سو دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ وی ڈو ایز ویل ود آر MTOs ایز ویل, اینڈ آئی تھنک دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ ٹو کریٹ این افیکٹو ریسورس. اور اب دیکھیں ایز اے نیشن if we want to grow more talent, اسی سائیکل سے ہمیں گزرنا پڑے گا. then we'll be able to produce effective workforce. تو training is one part of it, followed by on job, on project trainings as well, جو ہوگی تو پھر اس کے بعد we'll have an effective consultant. اور میں اپنے تمام کلائنٹس کو اور کسٹمرس کو مطلب کلائنٹس کو یہی کنونس کر رہا ہوتا ہوں کہ یار یو نیڈ ٹو ہیو, اگر 10 بندے چاہیے نا تو یار 10 اور ڈال لو, 20 ڈال لو. if they will have the chance to work on a project, so they'll get trained, you will have some retention, and you will add to the overall the talent pool of Pakistan as well, which is going to benefit all of you indirectly, and the country as well. So I think that is how we should look at talent, all of us. نہیں, you are absolutely right. میری بھی اکثر سافٹ ویئر ہاؤسز کے جو CEOs ہیں ان سے بات ہوتی ہے, سو دے سے دا سیم تھنگ, پوٹینشیل ہے, بچے ہیں بھی, بٹ آبویسلی دے آر ناٹ ریڈی ٹو مارکیٹ. جب وہ گریجویٹ کر کے نکلتے ہیں پھر ان کے لیے اٹس انٹائرلی اے ڈفرنٹ مارکیٹ. بٹ آئی تھنک دی آرگنائزیشنز لائک TMC وہ کافی اپنے پرسنل کیپیسٹی میں جتنی بھی وہ رول پلے کر رہی ہے یہ انڈسٹری, وہ یہ ہے کہ ٹریننگ دی نیو ٹیلنٹ, اور پھر ان کو سو اس کو ریٹین کرنا, ہاؤ از اٹ ایزی یا ڈیفیکلٹ, یا ابھی بچے کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ وہ میں نے بس جلدی کر کے باہر نکل جانا ہے, یا کوئی اپنا بزنس کرنا ہے, یا کوئی فری لانسنگ کرنی ہے, یا وہ کمفرٹ زون کی طرف نہیں دیکھتے, وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے آئی لو دس انفراسٹرکچر اینڈ آئی گو وتھ کہ مجھے گروتھ بھی نظر آ رہی ہے یا کوئی اسٹیگننسی ہے. دیکھیں 2-3 فیکٹرز ہیں. جو ہمارے پاس فریش ریسورسز آ رہے ہوتے ہیں نا, دے مطلب پہلے 2-3 سال تو دے آر فوکسڈ آن دیئر ٹریننگ ایز ویل, دے ہیو اسپیسیفک لرننگ آبجیکٹیوز دیٹ دے نیڈ ٹو اچیو, اینڈ آئی تھنک resources also understand this, that while they are in their learning phase, that is what they need to focus upon. Following that, دیکھیں there is a very strong pull from international markets, لیکن وہ normally they pick up experienced resources. Until the time that they are experienced, I think we as a company give them the right sort of, if we give them the right sort of growth, both in terms of their learning as well as monetary growth. تو I think they are well retained. مطلب these are the 2 things that 2 year to 5 year کا جو کیریئر ہوتا ہے اس کے اندر resources are looking for. And from 5 year to 10 year, if there is an opportunity in international market, I think that is
they try and avail it, and they look forward to such opportunities as well, and we are very happy as well, frankly speaking. آپ کا بھی ایک فلو چلتا رہتا ہے کہ اگر ان کو اچھی اپرچونٹی ملتی ہے تو I'm usually very happy for the people as well that who get these opportunities and they move on as well. جس طرح میں نے بتایا, we need to make sure that we have new talent which is keep coming in. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے, دیکھیں the very senior resources, though they are the seed resources, وہ they are the one who train these junior resources as well, so they need to be present in the system as well. And we as a company, we need to make sure that we have the right sort of teachers and mentors available as part of the system, which are sort of making sure of upbringing of all of these new talent as well. تو یہ پورا ایک سائیکل ہے which need to be there as a cycle. تو we don't expect everybody to stay as well, and we should not as well. If people get good opportunities, ان کو بالکل avail کرنی چاہیے. ہماری تو دو ہیں کہ where that opportunity is, we should be there as an organization as well. تو ہم خود بیٹھے ہوں وہاں پہ in markets like مطلب Saudi Arabia for example is a key focus market for us. So we are there, we are doing multiple projects, so we want to be there where they want to go as well. So probably we are the ones to take them there rather than they going elsewhere. تو وہ تو ہم already we are trying ourselves as well, and we have very good success there in Saudi market as well, and we have major focus there on Saudi market. اور اسی طرح for western markets as well, US, Australia etc., at least the English speaking markets. So I think that is where we need to focus more and more, and we need to make sure that our consultants are selectable there, either through us or directly. So either way we are okay, and we are happy for their success. Excellent. So Haseeb, جیسے سعودی مارکیٹ میں کب انٹر ہوئے ہیں آپ؟ دیکھیں سعودیہ we were through UAE, we were working in Saudi for last 8-9 years, لیکن we set up TMC Arabia last year. That is when we officially set up TMC Arabia there etc., but we had long standing clients already, لیکن پچھلے سال سے we are there in Saudi, and now we have major focus on Saudi. Excellent. So there are lots of organizations اور کافی ایسے CEOs ہیں جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا سعودی اس ٹائم پہ جانا ٹھیک ہے, مارکیٹ کیسی ہے, اور کتنا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے, کمپلائنس کتنی اسٹرانگ ہے. اس پہ مجھے ذرا تھوڑا سا اگر کوئی اویئر کر سکیں, so that that will be very helpful for the new companies who wanted to enter into the Saudi market. I think Saudi is the opportunity right now. They have massive projects going on. نہیں ہے واقعی. نہیں, it is there. مطلب the type of investments that they are doing, they are trying to grow every sector that there is to grow overall. مطلب whatever project they are doing, IT is an essential part of it. They have strong focus on digital transformation and doing everything new, whatever they're doing it digitally, and making sure that digital is there from day zero in everything that they're trying to do. So there is lot of work around data, AI, enterprise system, matlab kaam, there is massive amount of work, growth and opportunity in Saudi. So that is number one. Lekin that opportunity is then obviously it is visible to not just us, everybody else as well. So there is lot of other international companies coming in as well, and they have high standards now as well, because everybody else is also attracted towards the same as well. So when we go in pitch for a project, the competitors who are there, they are also very, very good. So we have to be on our A game, literally, how we pitch, how we deliver, and how we get repeat work. So that is, I think, should be the focus of any new company. It's not just the entry. They'll get the entry because there is a lot of opportunity and work, but it is also the quality delivery, the follow through, and to be making sure that we put up our A game there. So this is very important. Okay. اور کتنے کی compliance کتنی کوئی strong ہے ان کی ابھی؟ دیکھیں compliance پہلی چیز تو یہ ہے, جیسے میں نے کہا ہے کہ the quality that they require مطلب is the top tier quality that they are expecting. So that is one. And similarly, every company globally is trying to come in Saudi. So they have that on the table already. If you are not providing it, somebody else will provide it. Robust system build کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اسی کے ارد گرد دیکھیں جو compliance ہے, جب وہ اتنا انٹرنیشنل ٹیلنٹ اور وہ چیزیں بلڈ کر رہے ہیں, وہ compliances اور standards بھی اسی لیول کے لے کر آ رہے ہیں. اب ہم جب کام کرتے ہیں, بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں اس کے اندر پروجیکٹ مینجمنٹ کے اسٹینڈرڈس, سیکورٹی, IT سیکورٹی, compliance کے اسٹینڈرڈس, اس کے اندر کمرشل اسٹینڈرڈس, کانٹریکٹنگ کے اسٹینڈرڈز آر مطلب ایز گڈ ایز مطلب UAE اور US مارکیٹ ایٹسٹرا. مطلب اس لیول کی تمام چیزیں جو ہیں وہاں پہ ہو رہی ہیں, اور آلریڈی دیٹ از ہاؤ دے ہیو سیٹ اپ, اینڈ دے ایکسپیکٹ دا سیم ایز ویل کہ اینی کمپنی کمنگ ان مطلب وہ خود اس لیول پہ ہوگی کہ دے شوڈ بی ایبل ٹو کمپلائی ود آل آف دیز تھنگس. سو جس طرح ہمیں مختلف لوگ اپروچ کرتے ہیں, آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان میں تھوڑی لیننسی ہے اسٹرکچر کے اندر کہ
اٹس ویری ایزی ٹو اسٹارٹ اے کمپنی اینڈ اسٹارٹ پرووائڈنگ سروسز. پھر آپ بعد میں لیگل کمپلائنسز کی طرف جا سکتے ہو کہ ٹھیک ہے جی میں نے یہ کرنا ہے. سو اب یہاں پہ جب وہ ایک آدمی کی وہ نیچر بزنس کی وہ ہو جاتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے یہاں لینینسی ہے, سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دیم کہ جی ہم جا رہے ہیں. تو لاٹس آف پیپل کانٹیکٹ اس کہ جی یار یہ تو وہاں پہ بلنگ کرنا بڑا مشکل ہے, ان کے تو وہ ٹیکس سسٹم بڑا وہ آئی تھنک وہ پورٹل وغیرہ ہے اس کے اوپر. اینڈ وہاں کا کلچر کیسا ہے, از اٹ سملر ٹو پاکستان جیسے ہم لوگ یہاں پہ نیو بزنسز کو اپروچ کرتے ہیں, تو وہاں کا کیا کلچر ہے, بزنس کلچر؟ اچھا دیکھیں, اباؤٹ سعودی واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از اٹ از چینجنگ ویری ویری ریپڈلی. مطلب آن کوارٹرلی بیسز اٹ از چینجنگ, اور جو the change is in every aspect of it. So the business landscape, the requirement for the companies are changing as well to set up. The visa requirements are changing as well. Or they expect from a compliance standpoint companies to be very, very compliant with all of the requirements as well, and they are enforcing it strongly. So the growth is not just the economic growth, every aspect that is attached to it, they are trying to improve that as well. So جو بھی کمپنی جا رہی ہے they need to be cognizant of the fact کہ they are very up to speed with respect to how they are changing. مطلب اب there is not just مطلب وہ portal, there are number of portals, number of digital interactions that different entities of the government you must have it with all of those entities. تو ایک تو یہ aspect ہے اس کے ساتھ. دیکھیں دوسرا that is also I think an opportunity as well. If somebody is local, تو آپ کوئی بھی نیا کمپنی ہوتی ہے, they're also sort of very very open to all the new ideas as well. تو اگر کوئی بھی cutting edge چیز ہے that can add value, تو وہاں پہ کلچر یہ بھی چینج ہوا ہے کہ their newer younger generation مطلب is very well educated now. they are much more perceptive to new ideas, اور اس کو خود بھی اڈیپٹ کرنا چاہتے ہیں, خود چینج بھی ہونا چاہتے ہیں. تو جو چینجز وہاں ہو رہی ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایکسٹرنل کمپنیز کے لیے ہو رہی ہیں, وہ ہم سے پہلے وہاں پہ لوکلز کے لیے ہو رہی ہیں. تو اٹس اے میسو چینج فار دا لوکلز ایز ویل. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوکل جس چینج سے آج کل گزر رہے ہیں آٹومیٹکلی آن کوارٹرلی بیسس, اس کی وجہ سے دے آر مچ مور پرسیپٹیو ٹو چینج ایز ویل. سو دیٹ آٹومیٹکلی اوپنز دیم اپ فار نیو بزنس, نیو آئیڈیاز. اف یو پچ دیم سم تھنگ دے آر ریڈی ٹو لسن اینڈ اڈاپٹ اینڈ مے بی مطلب ایکسیپٹ اٹ ایز ویل. سو وہ اوپننیس جو ہے نا وہ کہیں زیادہ ہے سعودی مارکیٹ کے اندر, مطلب ان کمپیریزن ٹو لیٹس سے 4 years ago. تو وہ آج کی ڈیٹ پہ دے آر مچ مور اوپن. تو وہ اٹس اے گریٹ اپرچونیٹی ایز ویل. تو وہ صرف ریگولیشنز یہ نہیں ہے کہ آپ کو فالو کرنے ہیں, وہ ریگولیشن کی وجہ سے جو اوپننیس کریٹ ہوئی ہے, وہ اوپننیس از اے گریٹ اپرچونیٹی فار گروتھ اینڈ فار نیور IT solutions to be pitched and to be accepted as well there with clients. Okay. سو اب کمنگ بیک ٹو پاکستان, اب جیسے پاکستان میں تھوڑا سا چینجز یہ بھی آ رہی ہیں کہ AI پالیسی پہ کام ہو رہا ہے, اینڈ دین ابھی آئی گیس کرپٹو کرنسی کی بھی کوئی کاؤنسل بنی ہے, اینڈ دیر آر لاٹس آف ادر تھنگس جہاں پہ ڈیجیٹل کی طرف زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. سو ہاؤ ڈو یو فور سی پاکستان کی جو ڈیجیٹل اکانومی ہے, از اٹ اب ہم کس اسٹیج پہ ہیں, آگے کیا فور سی کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں پہلے تو وی ڈو اے لاٹ آف ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پروجیکٹس فار گورنمنٹ سیکٹر. اب ہم نے سم آف دا لارجسٹ سسٹمز آر امپلیمنٹڈ اینڈ سپورٹڈ بائی TMC. CGA کے اندر اب آج کی ڈیٹ پہ کوئی 5 ملین سے اوپر لوگ ہیں جن کا پے رول چلتا ہوگا. وہ پورا سسٹم ہم نے بنایا, اس کو ہم نے انٹیگریٹ کیا. پھر یہ راست پیمنٹ گیٹ وے کے تھرو ایک مائکرو پیمنٹ گیٹ وے پوری ہم نے لکھی بنائی. اب وہ جتنی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں وہ آن لائن ہوتی ہے. آج وی آر گوئنگ لائیو ود NTDC, مطلب اٹس پاکستان انٹائر ٹرانسمیشن نیٹورک. Similarly, مطلب ٹرانسفارمیشن فار OGDCL از این ایگزامپل ایز ویل. سو دیکھیں ابھی ہم نے HEDP کے لیے وی ہیو ڈن اے پروجیکٹ ویئر بائی وی ہیو امپلیمنٹڈ SAP, ERP اینڈ اسٹوڈنٹ لائف سائیکل مینجمنٹ فار 25 یونیورسٹیز. Doing it for 25 یونیورسٹیز simultaneously was a feat in itself. Plus پبلک سیکٹر ٹرانسفارمیشن کے اندر میرے خیال میں اس سے بڑی انڈرٹیکنگ ان ٹرمز آف نمبر آف پیپل اینڈ دا ڈیپتھ آف دا سولوشن پہلے شاید ہی مطلب ایگزسٹ کرتی ہو. اچھا, یہ سب کرنے کے بعد میرا ویو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر چونکہ پاپولیشن زیادہ ہے نا, اف اے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن انیشیٹو از ڈن رائٹ, اٹ ہیز ہیوج امپیکٹ. کیونکہ اس کی وجہ سے جو آپ امپیکٹ لے کر آتے ہیں اس پروسیس امپرومنٹ کی وجہ سے, چونکہ بہت زیادہ لوگوں کو امپیکٹ کرتا ہے ایک ساتھ, تو اس کا جو امپیکٹ ہے نا وہ از ڈراسٹک. اور ہمارے یہاں بیسک ایگزامپلز اٹھا لیں آپ,
آپ مطلب نادرا کی ایگزامپل اٹھا لیں, مطلب آئی ڈی کارڈس کی وجہ سے کتنی نیڈل موو ہوئی. ایک چھوٹا مطلب کہنے کو ایک مطلب بیسک چیز تھی کہ سنگل آئیڈینٹی کارڈ, خیر اس کی اپنی ڈیفیکلٹیز تھیں, جیسے اس کو ایگزیکیوٹ مطلب کرنا واز اے ڈیفیکلٹ ٹاسک, وہ کیا. اب اٹ ہیز میسو, اٹ از سارٹ آف دا بیک بون آف مینی آف آر ادر سروسز. اچھا, اب گوئنگ فارورڈ دیکھیں, آئی اسٹرانگلی تھنک کہ پوٹینشیل از ہیوج آف اے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن آبجیکٹیو, اور جب اس کو ڈپلوائے کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے جو امپیکٹ ہے وہ بہت بڑا مطلب امپیکٹ ہے کسی بھی فیلڈ کے اندر. وہ آپ ایگزامپل لے لیں اس کی. اسی چیز کو ہم نے مطلب یہ جو میں نے ایک ایگزامپل لیتا ہوں, ہمارا اپنا جو ایکسپیرینس ہے اس کے اندر, ہم نے یونیورسٹیز کے لیے کیا یہی انیشیٹو. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دیکھیں جتنی زیادہ ہمارے یہاں پبلک سیکٹر کے اندر ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا کام ہوگا, پروسیس بھی بہتر ہو جاتا ہے, اکاؤنٹیبلٹی بھی بہتر ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان انیشیٹو سے اوور آل جو سروس ڈلیوری ہے, مطلب سٹیزن سروس ڈلیوری, دیٹ کین بی امپرووڈ ملٹیپل فولڈس. تو ایک انیشیٹو تب ایسے سمجھیں کہ اس کی وجہ سے ایک سائڈ پہ آپ کہتے ہیں کہ یار سروس ڈلیوری بھی بہتر ہو جائے گی, اس کو کرنے کی کاسٹ بھی کم ہو جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ اوور آل جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی بھی بہتر کر دیں گے. تو تینوں آبجیکٹیوز آپ ایک ساتھ اچیو کر سکتے ہیں. مطلب میرے پرسنل بندہ روزمرہ کی زندگی میں اتنی ایگزامپلز ہیں. میں نے پچھلے دن اپنا لائسنس رینیو کروانا تھا, تو وہ ان کی ایک سروس تھی, میں نے کلک کیا, وہ آٹومیٹکلی میرے پاس آ گیا, پوسٹ کے تھرو آ گیا, رینیو ہو گیا, مطلب جانا نہیں پڑا وہاں پہ. اب میں اس کی فلپ سائڈ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اس کے ارد گرد ایک پہلے بھی ایکو سسٹم ہوگا جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوں گے, ایک دفتر بنا ہوگا, وہاں 4 بندے ہوں گے, وہاں پہ جا کے وہ اپلائی کرتے ہیں, وہ پھر 2 دن بعد پھر چکر لگاتے ہیں. اب وہ چکر بھی بچ گئے. وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ مطلب لوگ جو ہیں کوئی اور کام کر رہے ہوں گے, اب وہاں پہ بھی آپ کی کاسٹ بچ گئی, ایز گورنمنٹ تو آپ کی کاسٹ بچ گئی نا. اور ویسٹرن مارکیٹس میں یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں, مطلب اتنی ساری ای سروسز ہیں, ہر طرح کی چیز, آپ کو لائسنسز چاہیے, آپ کو پرمٹس چاہیے, آپ کو اپنے مطلب فی پے کرنے ہیں, ٹیکسز پے کرنے ہیں, یہ تمام چیزیں آن لائن اویلیبل ہیں, وچ از اے میسو کاسٹ امپروومنٹ فار گورنمنٹ. کہ وہ جو کاسٹ آف ٹیکس کلیکشن, cost of providing a service, cost of maintaining a particular department is drastically reduced if done right. تو میرے خیال میں جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا سب سے بڑا فائدہ ہے نا, وہ تو گورنمنٹ کو ہے کہ جتنی سروسز ای سروسز کر سکتے ہیں نا وہ کریں, اور اس کو کریں, سروس کوالٹی بھی بہتر ہوتی ہے, اکاؤنٹیبلٹی بھی, اور کاسٹ بھی نیچے جاتی ہے. مطلب تینوں چیزوں کی پاکستان کو ضرورت ہے, اور راؤنڈ دا کلاک اویلیبل ہوتے ہیں. مطلب وہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو 5 بجے چھٹی ہو گئی. جی جی بالکل. دیکھیں سروس کوالٹی اوور آل امپروو ہوگی نا, آپ نے سسٹم سے انٹریکٹ کرنا ہے, آپ نے وہ کہیں زیادہ آسان ہو گیا. تو آپ جو کہتے ہیں نا کہ آپ نے پرانے نظام کی جگہ نئے نظام لے کر آنے اور بہتر نظام لے کر آنے ہیں, تو کم کاسٹ کے اندر بہتر نظام بھی آ سکتا ہے, اکاؤنٹیبلٹی بھی بہتر آ سکتی ہے, اور موسٹ امپورٹنٹلی آپ کو جو سٹیزنس کو ڈلیوری ہے وہ امپروو ہو سکتی ہے. تو یہ اڈاپٹیبلٹی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں اب بالکل آپ نا پہلی بات تو یہ کہ نئی ساری جنریشن موبائل فون استعمال کرتی ہے, ٹھیک ہے, تو ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ جو چیز الیکٹرانکلی اویلیبل ہوتی ہے, پیپل ناؤ اسٹارٹڈ ٹو, اسپیشلی نئی جنریشن, وہ تو پریفر کرتی ہے اسی کے تھرو استعمال کیا جائے. تو جس طرح میں نے لائسنس کی ایگزامپل دی ہے, کس کو شوق ہوگا کہ وہ جا کے مطلب 4-4 5-5 گھنٹے کے 2 سے 3 چکر لگائے صرف لائسنس رینیو کروانے کے لیے, جب وہ گھر بیٹھے میرے پاس آ گیا. تو اٹ ہیز سیوڈ می کاسٹ, اٹ ہیز سیو می, مطلب ایٹ لیسٹ میں کہوں کہ 6 سے 8 گھنٹے تو میرے بچ گئے ہوں گے 2-3 چکروں کے اندر. تو ٹائم کاسٹ ہے, تو اٹس اے نو برینر فار اینی بڈی نا ٹو گو تھرو دوز سروسز. تو اڈیپٹیبلٹی تو آٹومیٹکلی ہوگی جب اتنا میسو ڈفرینس ہوگا ان ٹرمز آف ویلیو دیٹ اٹ پرووائڈ. صحیح ہے بالکل. اور مینیجنگ, اتنے سارے لوگوں کو مینیج کرنا جو لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں, پھر ان کا وہ الگ, وہ بالکل صحیح ہے. بالکل. سو اچھا, دوسری طرف میں یہ بھی چاہوں گا, بیکاز یو نو یو ہیو اسٹارٹیڈ اے کمپنی اور اس کو سکسیزفلی آپ ایک ایسی اسٹیج پہ لایا. آئی تھنک یہ ایک پوری ایک کیس اسٹڈی ہے جو ہم جیسے لوگوں کو بھی سمجھنی چاہیے, اور آئی تھنک وہ مارکیٹ میں بھی آنی چاہیے. سو دیر آر لاٹس آف ادر کمپنیز جو کہ اسٹارٹ ہوتی ہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا اسٹارٹ اپ اونلی, بٹ یو نو اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ واٹ آر دا ریزنس کہ وہ نہیں اس کو سسٹین کر پاتے, سروائیو نہیں کر پاتے, کسی ایک اسٹیج پہ آ کے وہ بند ہو جاتی ہیں, بہت ساری کمپنیز ہو جاتی ہیں. وہ کیا چیز ہے جو لیکنگ ہے؟ کوئی ایسا آپ سجیشن دینا چاہیں کہ وہ کس چیز پہ فوکس کریں, ہاؤ ٹو گرو دا آرگنائزیشن؟ اچھا دیکھیں, سم آف دا ویری بیسک پرنسپلز آئی تھنک وہ یہ کہ پہلی چیز تو یہ کہ آپ کی نا ایز این آرگنائزیشن what you are there for as a company, your reason for existence should be very clear. For me, for TMC it was کہ یار ہم نے نا کسٹمر سینٹریسٹی کو ہمیشہ مطلب ذہن میں رکھا ہے. کسٹمر کمز فرسٹ, وی شوڈ بی ایبل ٹو ایڈ ویلیو ٹو آر کسٹمر. اب جو کسٹمر کے پاس, اور اس میں ہم نے یہ کہا یار کام ہوتا ہے نا آؤٹ کم بیسڈ, ہمیں اگر دیا گیا ہے تو وی نیڈ ٹو میک شیور دیٹ وی گیٹ اٹ ڈن, وی گیٹ اٹ اکراس دا فنش لائن.
ہم نے کبھی بھی کوئی بھی کام ادھورا نہیں چھوڑا. وی میڈ شیور کہ بھائی کاسٹ زیادہ لگے, کم چلیں, ابو ایوری تھنگ ایلس وی وٹ ایور از گیون ٹو اس وی کمپلیٹ اٹ. تو دیٹ از آئی تھنک نمبر ون کہ یو شوڈ بی a company which should be able to provide value to your customers. We should be very, very clear, a business at the end of the day is the ability to attain and retain customers. That is what a business is. So that is foremost. اچھا, اس کے اندر میں 2-3 اور ایگزامپلس دوں گا. دیکھیں, جب آپ ویلیو کی بات کرتے ہیں نا تو وی آلسو سارٹ آف فوکسڈ آن پرابلمس دیٹ وی آر ایبل ٹو ڈو اینڈ سالو وچ ور سارٹ آف سلائٹلی ڈیفیکلٹ ٹو سالو. اب فار ایگزامپل پاکستان کے لیے نا ٹیکسٹائل ایک بہت اہم سیکٹر ہے. ٹیکسٹائلس کے اندر ERP تو چل رہے تھے, ہم نے بھی SAP لگایا نا, اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ انڈسٹری ٹو ورک ود. اس کی مین وجہ یہ تھی کہ فارما یا آٹو وہ باہر کی کمپنیاں تھیں جو پاکستان میں آ کے سیٹ اپ ہو گئی, اپنی پریکٹسز ساتھ لے آئیں. اب SAP باہر بھی چلتا تھا, یہاں بھی چلتا تھا, دے ور آلریڈی آن دوز پریکٹسز کہ لگانا آسان تھا, اڈیپٹ کروانا بھی آسان تھا. لیکن ٹیکسٹائل چونکہ ہماری ہوم گرون انڈسٹری ہے پاکستان کی, تو ان کی پریکٹسز بالکل ہی وہ ERP والی پریکٹسز سے ڈفرینٹ چل رہی تھی. سیٹ کلچر بھی تھا, لیکن جو ٹیکسٹائل ایون میچور بھی کر گئی تھیں ٹو اے سرٹن لیول, دے ور آلسو دے ہیو دیئر اون پریکٹسز وچ ور ویری فار اوے فرام واٹ اے اسٹینڈرڈ ERP. ریلیکٹنٹ تھے یا مطلب لوگ ریلیکٹنٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن ایک ہوتا ہے نا پریکٹسز یہ ہے, یہ ہمارا پروسیس ہم ایسے کرتے ہیں اور ہم نے ایسے ہی کرنا ہے. اب اگر لیٹ سے ایک اسٹینڈرڈ سلوشن کہتا ہے, اسٹینڈرڈ ERP یا اسٹینڈرڈ پریکٹسز یہ کہتی ہے کہ ہم نے کام یہ XYZ طریقے سے کرنا ہے, تو وہ XYZ کی جگہ ABC کر رہے ہوں گے. لیکن یہ کہ وہ اور پھر ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی تھی آپ ہمیں ABC کو آٹومیٹ کر کے دکھائیں اینڈ دس از دا رائٹ وے. البتہ فارما میں چونکہ وہ آلریڈی XYZ کر رہے تھے, گلوبلی XYZ کے مطابق ہی SAP ٹائپ کے سافٹ ویئر بنے ہوئے تھے, تو اٹ واز ویری اڈیپٹیبل فار ادر سیکٹرز. اچھا, ہم نے نا ان کے لیے بہت سارے پرابلمس اب ٹیکنیکلی سالو کیے نا. مطلب ہم نے پروجیکٹس کیے ہیں جس طرح مطلب فروز 1888, یونس ٹیکسٹائل, سفائر فنشنگ, سو آن سو فورتھ, مطلب لارج ٹیکسٹائلز ان پاکستان. تو یہاں وہاں پہلی دفعہ جب ہم نے سارے یہ چیلنجز دور کیے تو ہمارے لیے بھی بہت مشکل تھا. دیز ور لینتھی پروجیکٹس جہاں پہ ہم نے تقریباً آپ سمجھیں 25 to 30% چیزیں پہلی دفعہ سالو کی, کہ وہ پہلے وہ پروسیسز کبھی ہمارے اپنے کنسلٹنٹس کی نظر سے کبھی نہیں گزرے تھے جو ٹیکسٹائل میں پہلی دفعہ ہمیں سالو کرنے پڑے. لیکن وی ٹک دا پین, وی سالوڈ آل آف دوز ایز ویل فار آر کسٹمرز. ناؤ دیٹ از ٹرنڈ انٹو ویلیو دیٹ وی آر ایبل ٹو پرووائڈ آر کسٹمرز. So I think the ability, the customer centricity, able to understand customers' business, able to solve their problems as well. اور پھر پرابلم کو بھی نا تھوڑا میں ٹیکسٹائل کی ایگزامپل کو آگے لے کے چلتا ہوں, تھوڑا سا نا آپ کو فیوچر ویو دیکھنا پڑتا ہے چیزوں کے اوپر. اب جس طرح فار ایگزامپل ٹریسیبلٹی یا سسٹینیبلٹی از اے کی ٹاپک. آج کی ڈیٹ پہ باہر جو انٹرنیشنل کسٹمر ہے وہ سسٹینیبل کاٹن کے لیے ایکسٹرا پیسے دینے کو تیار ہے. تو اگر نارمل چیز لیٹ سے $10 کی جا رہی ہے, سسٹینیبل کے لیے وہ 15 بھی دینے کو لیے بھی تیار ہے. لیکن جواب میں وہ یہ مانگتے ہیں باہر کے جو جتنے بھی مین بڑی کمپنیاں کہ یار ہمیں ٹریسیبلٹی دکھاؤ کہ جو سسٹینیبل تم نے بائی کی تھی وہ سسٹینیبلی اس بیج میں اور ہمارے کپڑے میں لگی ہے. تو یہ ٹریسیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ وہ SAP سے آئے گی. ہمارا کام کیا ہے کہ ہمارا کام یہ فیوچر سولوشنس پرووائڈ کرنا ہے کہ یار وی کین گیو یو دا ابیلٹی فار ٹریسیبلٹی ایز این آرگنائزیشن, اور یہ ٹریسیبلٹی آپ لے کے جائیں اپنے کسٹمرز کے پاس گلوبلی. سو دس از ہاؤ وی کین انیبل آر کسٹمر وچ از دا ٹیکسٹائل سیکٹر ٹو گو ٹو انٹرنیشنل مارکیٹ اینڈ پرفارم بیٹر. اب دیکھیں یہ جو ویلیو ایڈز ان کے بزنس کے اندر آپ کر سکتے ہیں نا, دیٹ از وائی دے ول ویلیو یو. سو آئی تھنک کسٹمر سینٹریسٹی ہیز ملٹیپل ایسپیکٹس ٹو اٹ. آپ کی کمٹمنٹ پوری ہونی چاہیے, آپ ویلیو ایڈ کر سکتے ہوں, اور آپ وہ ویلیو ایڈ کر سکتے ہوں جو شاید کسٹمر کو جب ایز این ایڈوائزر جا کے بتائیں انہیں مطلب بیونڈ وٹ پرابلی دے آر انویژننگ اور تھنکنگ ایز ویل, وہ چیزیں آپ ان کے ساتھ ٹیبل کر سکیں فار اے پرٹیکولر انڈسٹری. اینڈ دین آئی تھنک دا سیم اولڈ بیسک کسٹمر سروس وہ آپ کے یہاں سے ہو رہی ہو. آئی تھنک دیز آر سم آف دا بیسک تھنگس. تو آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے. دوسری جو میں سجیشن دیتا ہوں نا, دیکھیں آئی ول سے میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ آلویز ایکسپینس فرام یور ریونیو. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ کمپنی بناتے ہیں نا, تو جب کمپنی بناتے ہیں کمپنی وہ بناتے ہیں جو ان کی امیجنیشن میں کمپنی ہوتی ہے کہ یار ایک دفتر ہوگا, مطلب ششکے دار قسم کا دفتر ہوگا, اس کے اندر یہ ریسیپشن ہوگی, اس کے اندر جو ہے نا مطلب یہ لوگو ہوں گے اور یہ ہوں گے, مطلب ایکس نمبر آف فینسی چیزیں ہوں گی. ٹو بگن ود اف یو آر اسٹارٹنگ اے کمپنی نا, اے کمپنی اور اے بزنس از اے ریونیو, اے کسٹمر سینٹریسٹی ویلیو دیٹ یو نیڈ ٹو ایڈ, your cost and your profits and your bottom line. That is what a company is, what a company stands for. وہ چاہے آپ گھر سے بیٹھ کے رن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ٹو بگن ود. گرو کر جائیں, ناؤ آپ کو ٹیلنٹ اٹریکٹ کرنا ہے, آپ کو باقی سب چیزیں چاہیے, تو ٹھیک ہے آپ
ششکدار آفس بھی بنائیں, باقی سب لوازمات بھی اپنے پورے کریں, لیکن ناٹ وین یو اسٹارٹ, آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں تو پھر وہ کریں. سو دیٹ از, میں نے دیکھا ہے لوگ شروع کرتے ہیں نا تو سارے لوازمات پہلے پورے ہو رہے ہوتے ہیں, ریونیو بعد میں آ رہا ہوتا ہے. سو آئی تھنک دا سیکنڈ تھنگ از آلویز ایکسپینس فرام یور ریونیو کے لیے بھی وہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے سارا اپنی پورا پوٹینشیل, پوری انرجی انہوں نے تو اس پہ لگا رہے ہیں. ہاں, وہ بیٹھے لمبی چوڑی ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں کہ جو لوگو کیا بنائیں گے اور کیسے ہم پریزنٹیشن بنائیں گے یہ اور وہ. سو آئی تھنک دیٹ از موسٹ امپارٹنٹ کہ جب آپ شروع کریں نا تو یو نیڈ ٹو بی ویری فوکسڈ آن دا ویلیو دیٹ یو برنگ ٹو یور کسٹمر. اینڈ again from a financial discipline perspective, try and expense from your revenues rather than start expensing on things which are not matlab without the revenue, as well as وہ ایسی مطلب بغیر وجہ کی انویسٹمنٹس تو نہیں کہوں گا انہیں, لیکن بہرحال انویسٹمنٹس which can be done in future once you have revenues. ہم نے اڈاپٹ کیا ہے نا کچھ چیزیں کہ جی وہ یو نو انویسٹمنٹ از اے فینسی تھنگ ہے, وہ بھی آنی چاہیے اور پھر اس کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. دیکھیں وہ انویسٹمنٹ آپ فیسینیٹ کریں, لیکن that should be for a purpose. If that purpose, the foremost purpose is the value to your customer, which translates into revenue, that is the foremost purpose. اس کے علاوہ اگر آپ انویسٹمنٹ کسی دوسری چیز پہ لگا رہے ہیں کہ وداؤٹ ریونیو یو آر پٹنگ اپ اے یوگا روم ان یور آفس اینڈ اسپینڈنگ آن دیٹ, وہ تو مطلب از آف نو یوز نا. مطلب ٹو بگن ود ریونیوز ہو وہ ہو, اینڈ ناؤ یو تھنک کہ آپ کو ورک لائف بیلنس کرنا ہے اپنے امپلائیز کے لیے, وچ از امپورٹنٹ ایٹ دیٹ پرٹیکولر اسٹیج ان یور کرو, تو پھر اس وقت آپ وہ بھی کر لیں, لیکن شروع میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. تو مطلب دس از ہاؤ وی شوڈ اپروچ. دیکھیں اپارٹ فرام دیٹ, اسپیشلی ٹو ورک ان پاکستان, میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں یو نیڈ ٹو میک شیور دیٹ یو آر ورکنگ ایز اے کمپنی ناٹ ایز اے بینک. تو اپنے اکاؤنٹس ریسیویبل ایسے رکھیں کہ دیر از اے فسکل ڈسپلن اینڈ یو آر ناٹ a bank for other companies کہ ان کا AR آپ کا اتنا زیادہ ہو کہ لوگ آپ کو ایز اے بینک استعمال کر رہے ہوں. So I think that is basic financial discipline. And I think last but not the least, I think nurture your people. People is what build a company. People are I think the fundamental most basic I think unit of a company. آپ اپنے لوگوں کو نرچر کریں, ان کو ڈیولپ کریں, ان کے اوپر مطلب ٹرسٹ کریں, اینڈ یو میک شیور دیٹ دے گرو اینڈ دا کمپنی ول آٹومیٹکلی گرو. سو آئی تھنک یہ لیک آف ویژن ہوتا ہے, بیکاز یہ چیز جو ہے وہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اچھا یو نو پیسہ پیسہ بس پیسہ بنانا ہے. سو آئی تھنک وہ ویژن بھی لیک کرتا ہے کسی جگہ پہ, بیکاز یو نو اپنی ٹیم کو لے کے چلنا, اپنی ٹیم کو گرو کرنا, وہ بھی آپ کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ آپ اپنے کسٹمر کے لیے فوکس کر رہے ہیں. سو ایبسلیوٹلی ایگری وتھ یو آئی گیس کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو وی آل نیڈ ٹو لرن ایز ویل, بیکاز بزنس از ناٹ ایزی, ہر کسی کے اس میں نہیں ہے. سو ٹی ایم سی کو لے کے سر کیا آپ کے بھی ایکسپینشن پلانس کیا ہیں آگے, کیا آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈنگ اوور ٹو مے بی ان نیکسٹ 5 years؟ ماشاء اللہ جس طرح آپ نے گرو کیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح مارکیٹ میں نے ٹی ایم سی کے لیے سنا, آئی تھنک وہ میرے لیے بھی بڑا ایک تھا, ہم لنکڈن پہ کنیکٹ ہوئے. سو میں بڑا امپریس ہوا اس سے کہ یو نو پاکستان میں اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ اپنی برانڈ ویلیو بلڈ کرتے ہیں, اور وہ بھی جب آپ کا کسٹمر آپ کے لیے بات کرتا ہے, اور اتنا مجھے یاد ہے اظہر بھائی نے آپ کے لیے اتنا وہ, سو آئی واز ویری امپریسڈ کہ جی اگر آپ کا کلائنٹ آپ کے لیے اتنا ہائی بات کرتا ہے تو آرگنائزیشن میں دم ہے, کچھ ہے. سو ابھی فیوچر کے کیا پلانز ہیں؟ اچھا دیکھیں, سو پچھلے سال نا وی کراس $30 million مارک. اب وی ہیو مطلب گروتھ نیئرنگ ٹرپل ڈیجٹس دس ایئر ایز ویل. اینڈ ہمارے یہاں دیکھیں گروتھ جو ہے نا, ایک تو وی اسپیشلائز ان امپلیمنٹنگ SAP, سو وی وانٹ ٹو فردر ڈبل ڈاؤن آن دیٹ گروتھ. اور ہمارے خیال میں وہ گروتھ آئے گی بائی آئی تھنک ہیوی انویسٹمنٹس دیٹ وی آر ڈوئنگ آن انوویشن اراؤنڈ آئی تھنک SAP سولوشنس. تو ہم نے 2-3 کام جو آلریڈی کیے ہیں جن کے اوپر ہم گرو کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے پوری ایک جس طرح ہائر ایجوکیشن کے اندر جب ہم نے ڈیولپ کیا پورا HEC کے اندر بھی, اور اس سے پہلے بھی وی ہیو اے پروڈکٹ کالڈ FE وچ از اے اسٹوڈنٹ لائف سائیکل مینجمنٹ سولوشن. آج کل ہم یہاں پہ لاہور میں یونیورسٹی ہے UMT, وہاں پہ بھی وہ ڈپلوائے کر رہے ہیں. وی ہیو ناؤ ان ٹوٹل ہائر ایجوکیشن کے اندر 71 کسٹمرس وچ از آئی تھنک دا لارجسٹ سیٹ آف یونیورسٹیز بائی کمپنی ان ریجنلی, کہ مینا کے اندر کسی کمپنی کے پاس سروس کانٹریکٹس اتنی ساری کمپنیز کے, اتنی ساری یونیورسٹیز کے ہوں. سو ہم نے جو اپنی نیش کی ہے نا ان ایڈ ٹیک,
ہم وہ انوویشن کو ڈبل ڈاؤن کر رہے ہیں آلریڈی. تو وی آر میکنگ شیور کہ اٹ از ناٹ جسٹ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن دیٹ وی ہیو آر اون ایکسلریٹرز اینڈ ایڈ آنز اینڈ پروڈکٹس لائک FE دیٹ وی ٹیک ٹو کسٹمرز وچ کین ایڈ ڈراسٹک ویلیو ٹو کسٹمرز. دیٹ از نمبر 1. دوسری چیز دیکھیں انوویشن کے اندر آئی تھنک ٹیکنالوجی اٹ سیلف از موونگ فارورڈ ایز ویل. پہلے تو ہوتا ہے نا کہ AI کو آپ سیپریٹلی کر رہے ہوتے تھے. نا AI از ان ایوری تھنگ دیٹ وی ڈو. So in SAP, AI has a major role to play in the development that we are doing AI as well. So we are also trying to very rapidly gear up and shape up our internal teams, the existing people that we have on AI in everything that they do. تو آئی تھنک وہ دوسری چیز ہے انوویشن کی جس کے اوپر ہم بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں گرو کرنے کے لیے بھی اور انٹرنل فوکس کے لیے بھی. آئی تھنک دیٹ ول امپروو آر بوتھ سروس کوالٹی ایز ویل ایز آر ٹیکنالوجیکل اسٹرینتھ ایز ویل. دونوں چیزیں نا اس سے امپروو ہوتی ہیں. تو آئی تھنک دیٹ از واٹ وی آر فوکسنگ آن. باقی دیکھیں فرام اے گروتھ اسٹینڈ پوائنٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں ون گروتھ از لیٹرل دیٹ ناؤ ایز TMC we have major work that we have done in cyber, and cyber plus data is something that we are growing very strongly in. Plus in addition to that, territorial growth for us, jaise maine kaha hai ki Saudi has been a major focus for us. We want to do similar with international markets as well. So the success that we have achieved locally, we want to be a very services export centric organization jahan pe hum bahar ja ke we are not just doing staff work, we are doing deep down digital transformation projects for regional and international organizations. And that is exactly what I was talking about that we are doing in Saudi as well. So I think that is the other part of our focus. So دو clear objective ہے کہ یار laterally we need to have more solution areas that we are focusing on and grow these areas in Pakistan. And for our specialization which is SAP, we want to go to international markets and expand ourselves there. So already we are doubling down on our success in Saudi as well, and we want to make sure that we have other markets as well that we open up from this perspective. اور اس ساری گروتھ کا underlying جو چیز ہے نا that is talent. None of this is possible without talent. Whether this is our leadership, whether this is our management, whether these are the resources that we are building up. So I think in knowledge stream what Dr. Suhail Naqvi and our knowledge stream team is focusing upon is making sure that we make sure that the students that we have in our universities, we are able to impart SAP education to them. Okay. So that by the time that they graduate, they have basic SAP education, which makes them more employable for us as well as for the rest of the market as well. So ساری گروتھ کے لیے جو انگریڈینٹ ہے نا را مٹیریل, ہم اس کے اوپر پیرالل میں کام کر رہے ہیں کہ اس سال تو چلیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹیلنٹ کا ایک ایکو سسٹم اور ایک پرابلم ہے, بٹ دس از اے پرابلم دیٹ وی آر سالونگ فار نیکسٹ ایئر. کہ اگلے سال جو ہمارے پاس ٹیلنٹ چاہیے وہ آلریڈی اس سال ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہوں. اینڈ دا اونلی وے پاسبل از کہ انڈسٹری میں کمپنیز لائک آر سیلس جو کہ کام کر رہی ہیں وہ یونیورسٹیز کے پاس جا کے یہ نالج امپارٹ کرے تو اس کے بعد وہ چیز ہوں گی. دیکھیں یونیورسٹیز جتنوں سے میں نے بات کی اور جہاں جہاں ہمارے پروگرام چل رہے ہیں جن یونیورسٹیز کے ساتھ, everybody was perceptive to the idea کہ یار زیادہ امپلائیبل اگر یہ اسکل ہے تو ہم اسکل اپنے بچے کو دینا چاہتے ہیں. اٹ میکس دیم مارکیٹ میں دیکھیں میسو گیپ. آپ بات کرتے ہیں لوکل مارکیٹ کے اندر آج کی ڈیٹ پہ جس تیزی سے SAP کا ایک ریسورس ہے اس کی سیلری انکریز کرتی ہے ان ٹرمز آف نمبر آف ایئرس 3-4 سالوں میں جہاں پہنچتی ہے کسی دوسری فیلڈ میں نہیں پہنچ رہی آج کی ڈیٹ کے اوپر. اتنی ڈیمانڈ ہے اس کی وجہ سے. اور میں نے خود اپنے پاس دیکھا ہے کہ بچے آتے ہیں 3 سے 4 سال میں, وہ ایک صرف بندہ نہیں ہوتا, اس کے ارد گرد ایک پورا ایکو سسٹم ہوتا ہے, اس کے وہ حالات بھی بدل جاتے ہیں, ان کا پورا ایکو سسٹم بھی بدل جاتا ہے. آئی سی مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے ان کو اپلفٹ ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے, وہ 3-4 سال کے اندر رکشے سے, موٹر سائیکل سے, گاڑی, کپڑے, فیملی, پھر وہ جو بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایسی مینی سبلنگس کمنگ ان ٹو ایز ویل ان کریئر, وہ خود لے کر آتے ہیں اپنے سبلنگس کو, یار یو شوڈ پرسو SAP کریئر ایز ویل. تو بہت سارے لوگ کے سبلنگس بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں میرے خیال میں تو نا سب سے بڑی جو کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے نا اس وقت, میری نظر سے دیکھیں گے پاکستان کی خدمت, تو وہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی نا ہم امپلائیبلٹی بڑھائیں اور لوگوں کو لے کر آئیں ٹوورڈز اسکل بیسڈ ایجوکیشن اینڈ اسکل بیسڈ کریئرس. تو آئی تھنک دیٹ از دا بگیسٹ سروس دیٹ وی کین ڈو ٹو پاکستان. اٹ اپلفٹس ناٹ جسٹ ون پرسن, این انٹائر ہیرارکی آف پیپل جو اس بندے کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں وہ ایک نوچ اوپر آ جاتے ہیں. ایکسلنٹ.
تھینک یو سو مچ حسیب. ہم آپ سے آئی تھنک نیکسٹ بھی ایک سیشن کرنا چاہوں گا میں کہ آئی نیڈ ٹو لرن لاٹس آف ادر تھنگز ایز ویل. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ نے ٹائم دیا اور ہم نے بڑی امیزنگ ڈسکشن کی. تو نیکسٹ ٹائم ان شاء اللہ آپ سے ملاقات ہوگی. نہیں, تھینک یو ویری مچ جی فار ہیونگ می. اٹ واز ویری نائس ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو جی. کیپ واچنگ CXO پوڈ کاسٹ ٹاک آف دا ٹاؤن. السلام علیکم.